امریکہ ایران پر کب حملہ کرے گا؟ کیا ایران کس طرح سے جو ہے یہ حملہ روک سکے گا؟ امریکہ کے پاس یقیناً جو ہے اسٹیٹ آف دا آرٹ اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایران جو ہے وہ بھی اس نے وہ ڈیکیڈز اپنے دفاعی طاقت کو مضبوط کیا ہے، کنسولیڈیٹ کیا ہے۔ ایران نے اپنا نام پیدا کیا ہے میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی میں۔ ایران نے اپنے پوزیشن کو اسٹرینتھن کیا ہے۔ کہ ایران کوئی معاہدہ کر لے گا یا مذاکرات پر جو ہے وہ آمادہ ہو جائے گا؟ جو بات چیت ہوئی انہوں نے کی ہے، تو اس سے تو لگتا ہے کہ وہ کافی حد تک انہوں نے جو گیپ ہے اس کو بریج کیا ہے، اس کو اوپر کیا ہے۔ امریکہ کی دھمکی اپنی جگہ، لیکن ایران نے بھی واضح کیا ہے کہ اگر وہ اس کی دھمکیوں میں نہیں آئے گا اور اگر وہ ایران کے خلاف ملٹری ایکشن لیتا ہے تو ظاہر ہے ایران رسپونڈ کرے گا۔ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا، ایران کی بہت جو ہے تاریخی بڑی غلطی ہوگی۔ ایران پر میکسیمم دباؤ ڈالا جائے انکلوڈنگ ملٹری ایکشن۔ انڈیا کا کیا رول ہوگا آنے والے دنوں میں؟ ابھی ایران سمیت پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ سر، تنازع اگر جنگ کی طرف بڑھتا ہے، روس اور چائنا کیا کردار ادا کرے گا؟ اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، اور انہوں نے جو ہے ملٹری آپشن کی مخالفت کی ہے۔ ایران کیا واقعی ان دونوں ممالک کی طاقتوں کے سہارے اتنے بڑے فیصلے لے رہا ہے؟ امریکہ کا بھی جو ہے پوری کوشش رہی ہے ایران کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب کا کہنا ہے کہ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، اس کو اس کے کیے کی سزا ضرور جو ہے نا وہ ملے گی۔ سپریم لیڈر ہی بتا سکتے ہیں کہ ابھی انہوں نے واضح تو نہیں کیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید ارم عباس۔ امریکہ اور ایران کی روز بروز کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ امریکہ ایران پر کب حملہ کرے گا؟ کیا ایران کس طرح سے جو ہے یہ حملہ روک سکے گا یا ٹیکل کر سکے گا؟ میرے ساتھ اسی ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے آصف درانی صاحب موجود ہے، سابق سفیر ایران رہ چکے ہیں۔ انہی سے جانتے ہیں کیا ایران کے پاس کون سی ایسی طاقتیں یا کون سے ایسے میزائل موجود ہیں جو امریکہ کو سرپرائز کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر مجھے بتائیے گا، ایران کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے جو بار بار جو امریکہ کو ایک ہی چیز جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس دفعہ امریکہ حیران رہ جائے گا کہ ایران کی پاور دیکھ کے؟ بات یہ کہ ابھی جو آپ نے فرمایا یہ اس وقت کچھ پازیٹیو وائبز آئی ہیں ایران کے فارن منسٹر کی طرف سے کہ کافی حد تک دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ جو خلیج ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ بالکل۔ ان کے ڈپٹی فارن منسٹر تخت روانچی ہیں، انہوں نے بھی اس بات پہ اظہار کیا ہے۔ تو لیٹس کیپ فنگرز کراسڈ۔ وہ جنگ کی جہاں تک وہ ہے ایک دوسرے کے کتنی ان کی طاقت ہے، تو وہ امریکہ کے پاس یقیناً جو ہے اسٹیٹ آف دا آرٹ اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، بالکل۔ لیکن ایران جو ہے وہ بھی اس نے وہ ڈیکیڈز اپنے دفاعی طاقت کو مضبوط کیا ہے، کنسولیڈیٹ کیا ہے، اور وہ خاص کر میزائل پاور کے طور پہ ایران نے اپنا نام پیدا کیا ہے۔ اگرچہ باقی ایئر پاور اس کی اتنی طاقتور نہیں ہے، لیکن میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی میں ایران نے اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کیا ہے۔ جی سر، 19 فروری کو جو ہے ایران کو معاہدہ کرنے کے لیے جو ہے 10 سے 15 دن کا جو ہے الٹیمیٹ دیا گیا امریکہ کی جانب سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کوئی معاہدہ کر لے گا یا مذاکرات پر جو ہے وہ آمادہ ہو جائے گا؟ دیکھیے یہ تو کہنا قبل از وقت ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ایشوز ہیں ان کو کس طرح سے ڈسکس کیا گیا اور وہ کس سٹیج پہ ہیں۔ اگر جیسے ابھی جو ایران کی طرف سے ان کے فارن منسٹر ہیں، ان کی طرف سے راکشی صاحب کی طرف سے جو میسیج ہے، جو بات چیت ہوئی انہوں نے کی ہے، تو اس سے تو لگتا ہے کہ وہ کافی حد تک انہوں نے جو گیپ ہے اس کو بریج کیا ہے، اس کو اوپر کیا ہے۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے، آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتائیں کہ ایران کو مذاکرات کر لینے چاہیے امریکہ کے ساتھ یا اسی طرح جنگ کا ماحول برقرار رکھنا چاہیے؟ دیکھیے مذاکرات تو اہم ہوتے ہیں ہمیشہ، چاہے وہ کامیاب ہوں یا نہ ہوں، لیکن مذاکرات بہرحال ضروری ہے۔ امریکہ کی دھمکی اپنی جگہ، لیکن ایران نے بھی واضح کیا ہے کہ اگر وہ اس کی دھمکیوں میں نہیں آئے گا اور اگر وہ ایران کے خلاف ملٹری ایکشن لیتا ہے تو ظاہر ہے ایران رسپونڈ کرے گا۔ لیکن اس وقت صورتحال جو ہے وہ بہرحال اس میں ایک انسرٹنٹی جو ہے زیادہ پائی جاتی ہے۔ جی
سر میں یہاں پر جو ہے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو صاحب کی بات کروں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو ہے اسرائیل بہت ہی جو ہے مشکل حالاتوں اور دنوں کے ساتھ جو ہے نا سروائیو کر رہا ہے، بہت ہی مشکل وقت ہے اس وقت جو ہے اسرائیل پر، اور اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایران کی بہت جو ہے تاریخی بڑی غلطی ہوگی۔ بہرحال وہ تو اسرائیل ہی کا ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ ایران پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، تو اس میں مسٹر نیتن یاہو جو ہے ان کا یہ کہنا، وہ ظاہر ہے وہ اپنے اس موقف کو مزید تقویت دینا چاہتے ہیں کہ ایران پر میکسیمم دباؤ ڈالا جائے انکلوڈنگ ملٹری ایکشن، اور اس کے ساتھ یہ بھی نہ بھولیں کہ آج پرائم منسٹر مودی بھی اسرائیل کا وزٹ کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور انڈیا کے درمیان جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کا اظہار لاسٹ ایئر جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا اس میں اسرائیلی ٹیکنالوجی یوز ہوئی، خاص کر ان کے ہیرپ میسائلز جو ہیں، ڈرونز جو ہیں وہ یوز ہوئے تھے، تو یہ ایک طرح سے اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انڈیا کا کیا رول ہوگا آنے والے دنوں میں اگر یہ فرض کیا کہ امریکہ کوئی ملٹری ایکشن لیتا ہے یا اسرائیل اس میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ جو اسرائیل اور انڈیا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ اب جو ہے کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور اس سے جو مڈل ایسٹ کے ممالک ریجن میں بھی ایران سمیت پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ سر تنازع اگر جنگ کی طرف بڑھتا ہے روس اور چائنا کیا کردار ادا کرے گا؟ دیکھیے وہ تو بہرحال وہ ایران کے ساتھ ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، وہ انہوں نے ایران کی جو ڈیفنس کی ضروریات ہیں اس کو بھی پورا کرنے میں کافی حد تک ان کا ہاتھ ہے اور وہ کر بھی رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ اپنا ایک موقف رکھیں گے، رشیا نے بھی اور چائنا نے بھی ابھی جو حالیہ یہ جو ٹینشن کی صورتحال ہے اس پہ بہرحال ان کا موقف یہی تھا کہ اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، اور انہوں نے جو ہے ملٹری آپشن کی مخالفت کی ہے اور وہ آئندہ بھی اس کی مخالفت کریں گے۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کیا واقعی ان دونوں ممالک کی طاقتوں کے سہارے اتنے بڑے فیصلے لے رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایران کا اپنا اس کو کریڈٹ دینا ہوگا آپ کو کہ ایران کے اندر جو ڈسپنسیشن ہے اس نے آج کی بات تو نہیں ہے، کہ پچھلے 47 سال سے جب سے ایرانی ریولوشن آیا ہے وہ ان کا یہ ایک موقف رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کا بھی جو ہے پوری کوشش رہی ہے ایران کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی، اور انہوں نے کی لیکن اس میں وہ ناکام رہے، اور اس میں اب ان کا ہدف جو ہے وہ ہمیشہ سے ہدف رہا ہے ریجیم چینج کا، تو وہ اب بھی اسی طرف جائیں گے، اور ایران کو اب اقتصادی طور پہ جتنے سینکشنز لگی ہیں وہ اس سے کوشش کریں گے کہ ایران کے اندر ریوولٹ ہو، اقتصادی حالات خراب ہونے سے لوگوں کو جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں تو وہ یہ کوشش کریں گے کہ ایران کے اندر انریسٹ پیدا ہو۔ سر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب کا کہنا ہے کہ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، اس کو اس کے کیے کی سزا ضرور جو ہے نا وہ ملے گی، کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے سرپرائز ہیں جو امریکہ کے لیے ایران پہلے سے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، یہ تو سپریم لیڈر ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی انہوں نے واضح تو نہیں کیا۔ سر اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے نا ایران کی جانب سے واضح کی گئی ہے کہ 200 سے 300 جو ہے میزائل ایک ساتھ جو ہے وہ بحری بیڑے پر جو ہے حملہ کریں گے، 200 سے 300 میزائل جو ہیں وہ بحری بیڑے پر حملہ کریں گے۔ کیا ایک آدھا میزائل بھی اگر بیڑے کو لگ جاتا ہے تو بیڑا تو وہیں پہ جو ہے نیست و نابود ہو جائے گا؟ یہ بحث طلب بات ہے، اب یہ اس کی جو وہ کیا کریں گے نیٹی گریٹیز تو مجھے نہیں معلوم، یہ تو ان کے جو فوجی ماہرین ہیں اور جو لیڈرز ہیں وہی طے کریں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ جی سر ایران بار بار ایک ہی چیز جو ہے وہ امریکہ کو ڈرا رہا ہے یا پھر یہ چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے پاس ایسا بہت کچھ ہے جو آپ کو سرپرائز کر سکتا ہے، کیا امریکہ نقل و حرکت جاننے کی کوشش کر رہا ہے جو ابھی تک وہ رکا ہوا ہے، جو ہے نا اس نے جو ہے ایران پر حملہ نہیں کیا ابھی تک، کہ وہ ہر قسم کی نقل و حرکت پر اس نے نظر رکھی ہوئی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں امریکہ کے پاس ان کے اپنے ذرائع ہیں، یہ
कैलकुलेट करने के लिए कि उसके क्या नताइज निकलेंगे। अगर ये किसी फौजी हल की तरफ जाते हैं तो जाहिर है दोनों तरफ से जो है स्ट्रेटजीज अडॉप्ट होगी। तो उसमें हर पॉसिबिलिटी, हम पॉसिबिलिटीज की बात करें तो सबसे मेजर जो खतरा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, वो बंद हो जाएगा। तो उससे तकरीबन दुनिया में 23-24% ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरता है दोनों जानिब। तो वो उससे आप समझ सकते हैं कि ऑयल के प्राइसेस कहाँ चले जाएंगे। फिर ये कि ऑयल की प्रोडक्शन जो है बाकी दुनिया में भी हो सकता है कम हो, मुतासर हो, खासकर मिडिल ईस्ट के अंदर। तो ये है। उसके बाद अगर ईरान पे जो है हमला होता है अमेरिका की तरफ से, तो जहाँ से हमला होगा तो वो ईरान के लिए टारगेट बन जाएगा। अगर वो गल्फ स्टेट्स के बेसिस यूज करते हैं तो गल्फ स्टेट्स उसका टारगेट बन जाएंगे। यही वजह है कि गल्फ स्टेट्स ने किसी भी मिलिट्री एक्शन और की मुखालफत की है, और ये भी उन्होंने कहा है कि वो जो बेसिस अमेरिका के बेसिस उनके मुल्कों में है वो उनको बिल्कुल, क्योंकि ईरान ने तो वाज़ेह तौर पर ऐलान किया हुआ है कि जिस ममालिक से भी बेसिस इस्तेमाल हुई, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, ईरान हो, चाहे वो कोई भी ममालिक हो, चाहे दुबई क्यों ना हो, बहरीन ही क्यों ना हो, हम सबको टारगेट करेंगे और हम उसको निस्बो नाबूद कर दे के रख देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। सर साथ ही साथ मैं आपसे एक और बात जो है ना वो पूछना चाहूँगा, अभी तक सदर ट्रंप ने जो है ईरान पर हमला क्यों नहीं किया? ये मैं नहीं बता सकता, मैं प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछ के बताऊंगा। सर आपको क्या लगता है कि मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं वो क्या रद्द-ए-अमल अपना जो है वो अपनाएंगे अगर ईरान पर जो है वो हमला होता है? देखिए, इस वक्त रीजन के अंदर बहरहाल इस मिलिट्री ऑप्शन की मुखालफत हो रही है। उसमें सऊदीया भी है, तुर्की भी शामिल है, यूएई है, कतर है, सब की तरफ से। और पाकिस्तान ने तो पहले से कहा हुआ है, तो इसलिए हमारे पास वो आप कह सकते हैं रीजन के अंदर इसकी मुखालफत। फिर चाइना और रशिया की तरफ से भी मुखालफत है। ये तमाम मुखालफतें मौजूद थी। सर पाकिस्तान को आप कहाँ पर देखते हैं? पाकिस्तान किसकी हिमायत करेगा? वो ईरान के साथ शाना बशाना खड़ा होगा? देखिए, पिछले जो 12 दिन की जंग हुई लास्ट ईयर, पाकिस्तान ने ईरान का पूरा साथ दिया और उसने कंडेम किया इसराइल के एक्शन को, अमेरिका के एक्शन को। पाकिस्तान ईरान का हमसाया है, इसलिए हम भी डायरेक्ट उससे मुतासर होंगे। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए ये एक वजह है तशवीश की बात होगा। तो और फिर ये कि हमसाया की वजह से पाकिस्तान बहरहाल ईरान के की हिमायत करेगा। सर बैनुल-अक़वामी सतह पर देखा जाए तो रूस का और जो है चीन का कोई मुआहिदा नहीं है ईरान के साथ किसी भी तरफ से, तो ये किस नज़र से आपको लगता है कि ये जो है ईरान के साथ खड़े हुए हैं? मुआहिदे से क्या मुराद है? किसी भी अगर एक ममालिक का जैसे पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया का जो है आपस में मुआहिदा हुआ है कि अगर एक मुल्क पर जो है अगर कोई हमला होता है तो हम कंसीडर करेंगे कि ये सऊदी अरेबिया पर हमला है या पाकिस्तान पर ये हमला है। इसी तरह इनका तीनों ममालिक का आपस में कोई ऐसा कोई बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई मुआहिदा नहीं नजर आ रहा। सतह पे हैं उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें वो जाहिर है उसमें दिफाई आंसर जो है वो गालिब आता है। तो रशिया के साथ भी है और चाइना के साथ भी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बेशक जी, ईरान और अमेरिका की कशीदगी रोज़ ब रोज़ बढ़ती चली जा रही है। 19 फरवरी को जो है अल्टीमेट दिया गया था ईरान को कि 10 से 15 दिन की मोहलत है आपके पास, आप बेशक मुआहिदा करें या मुज़ाकरात करें, नहीं तो उसके बाद जो है अमेरिका बज़ाहिरी तौर पर हमला करेगा या जंग करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आप क्या राय रखते हैं हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।